کہ بھارت کے جو خفیہ جو شہر ہے جس پر ہم مزید بات کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو سیٹلائٹ سے یا جو انفارمیشن آپ کی تحقیق سے آپ کو مزید کیا اطلاعات ملی ہیں؟ جی، اس میں سب سے پہلے تو بات جو ناظرین کے لیے ضروری ہے، اگر ناظرین کو خود دیکھنا چاہیں تو گوگل سب سے امپورٹنٹ اس کے لیے جگہ ہے، لیکن بھائی گوگل کو صحیح خبر تو دیتا نہیں نا. گوگل کی جو ہے ابھی بھی ہمارے لکھتا ہے پاکستان آکوپائڈ کشمیر، حالانکہ ہم آزاد کشمیر ہیں، ہمارا صدر موجود ہے، ہم تو وہ تو آزاد ہیں، لیکن ہمیں لکھتا ہے کہ صاحب یہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر. کنڈیم کرتے ہیں ہم اس کو گوگل کو. جی آگے. جی اس میں یہ آپ کی بات کو ہی میں جو ہے نا اس کی تقویت اس طرح پہنچتی ہے کہ انڈیا نے جو گوگل نے حیران کن طور پہ گوگل سے نیو نیوکلیئر سٹی کا نقشہ ختم کر دیا جی، اور وہ ویزیبل نہیں ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ آپ کو کیا وجہ ہے کہ گوگل ان کے اتنے قبضے میں ہے؟ ان کا کوئی استعمال ہے یا ان کے پاس کوئی یہ لوگ اس کے شیئر ہولڈر ہیں؟ کیا ہے؟ جی اس میں آپ دیکھیں، آپ نے ابھی فرمایا کہ جو کرناٹکا کے ساتھ بنگلور ہے وہ آئی ٹی سٹی بھی ہے، تو جہاں پر ان کو اپنے نیشنل سیکورٹی یا قومی مفادات نظر آتے ہیں وہ ہر طرح کے ہتھیار، ہر طرح کے ٹولز استعمال کرتے ہیں. دیکھیے میں وہاں گیا تھا 2006 میں جی، تو میں نے وہاں اسٹڈی کی اس میں بنگلور میں. تو وہاں کا جو عام سا جیسے آپ جیسا نوجوان تھا وہ اس وقت 35,000 روپے اس کو تنخواہ ملتی تھی اگر نیا لڑکا کوئی آئی ٹی میں جوائن کرے. جی 35,000 انڈین روپیز آپ کے 10-70,000 کے برابر اس وقت تو نہیں ہوئے تھے، اس وقت تو خیر 1.3 1.4 کا ڈفرنس تھا. تو حساب لگایا میں نے کہ یہ 15 مہینے مجھے پتہ لگا لوگوں سے کہنے صاحب ہم 15,000 روپے میں اپنے گھر کا خرچ چلاتے ہیں اور 20,000 روپے بچاتے ہیں پر منتھ. تو اسی وقت مجھے خوف آیا تھا کہ یہ جو پیسے جمع ایکومولیٹ ہو کر یہ کتنا بڑا ان کو جو ہے ایڈوانٹیج ملے گا کہ 20,000 ہر لڑکا بچا رہا ہے، تو یہ جا کر کتنا ایکومولیٹ ہو کر کتنا انڈیا کے پاس ویلتھی ملک بن جائے گا. جی آگے چلے، میں نے تو یہ ایڈیشن بات کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ممکنہ طور پہ معلومات کی رسائی ہے نا، اس میں امریکن کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا کا سب سے بڑا سیٹلائٹ امیجری جو نیٹ ورک ہے وہ امریکن ہے. اب اگر کوئی بھی اس طرح کی کلینڈسٹائن ایکٹیویٹی جس کو ہم کہتے ہیں چھپی ہوئی ایکٹیویٹی کو مونیٹر کرنا، اس کی ویریفائی کرنا کہ یہ چیز چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی، اس میں امریکن سیٹلائٹس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ساری معلومات آپ کو امریکن ہی ملیں گی. اب دا کیس اس میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب بھی ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو دنیا میں جو اس طرح کی اسیسمنٹ پیش کرنے والے پروجیکٹس ہیں یا ادارے ہیں وہ امریکن معلومات پہ ہی انحصار کرتے ہیں. اور جہاں تک معلومات کی رسائی پاکستان کے لیے ممکن ہے تو پاکستان کے پاس سیٹلائٹ اتنی خاص امیجری نہیں ہے جو ریکوائرڈ ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کے اوپر الگ سے پروگرام الگ سے پروگرام زیادہ سوٹیبل رہے گا. لیکن اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنی بھی معلومات مل رہی ہیں اس کا صحیح تجزیہ عوام تک پہنچنا چاہیے تاکہ عوام اس چیز سے بہتر طریقے سے آگاہی حاصل کر سکے. اچھا جی، آپ سے بحری بات کرتے ہیں کہ اب یہ جہاں تک بحری قوت ان کی ہے، اریحان جو ہے رشیا کی دی ہوئی ہے، اور رشیا کے پاس ایسے ہی بیکار پڑے ہوئے جب سے اس کا جو اس نے مقابلہ کرنا چھوڑا ہے اور پیچھے ہٹا ہے. افغان بار میں ہرایا تو ہم نے، ہماری مدد سے ہارا ہے، چلو امریکن ہتھیار تھے لیکن سامنے تو ہم ہی تھے. تو اب وہ بیکار پڑے ہیں ان کے، وہ بھیج دیتا ہے انڈیا کو اور پھر بھیج کر ان کو جو ہے بنا کر ان کو دیتا جاتا ہے اور پیسے لیتا جاتا ہے. جتنی مرمت کرتا ہے اس کے پیسے لے لیتا ہے، زیادہ لے لیتا ہے، انڈیا کو محتاج بھی رکھتا ہے. تو آپ فرمائیے کہ اب یہ جو جا رہا ہے سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ پر جو امریکہ سے لینا چاہتا ہے، فرانس سے لے رہا ہے، ظاہر ہے کہ ہمارے پاس آبدوزوں کا اگر حساب لگائیں اریحان تو ان کو اب ملی ہیں. ہماری آبدوزیں جو تھی اگستہ وہ ہماری اس زمانے کی سب سے زیادہ جدید ترین تھی جس وقت ہم نے خریدی، ان کے پاس نہیں تھی. تو اب یہ کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر ممالک سے مدد لے گا کہ اگستہ سے بھی آگے بڑھ کر اریحان آیا، اریحان سے بڑھ کر اگستہ بھی وہ لے رہا ہے، اور کتنے ممالک سے لے رہا ہے؟ کیا پوزیشن ہے؟ ایک اہم نقطہ ہے جس پہ آپ نے کیا کہ کیا انڈیا کو کوئی بیرونی ممالک سے بھی کوئی مدد حاصل ہو رہی ہے. تو اس کو تھوڑا سا ہمیں جو اس ٹائم عالمی سطح پہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کے تناظر میں دیکھنا پڑے گا. لیکن اس سے پہلے میں ایک تھوڑی سی وہ کرتا چلوں کہ آئی این ایس اریحانت جو ہے وہ انڈیا نے خود بنائی ہے، وہ روس سے نہیں لی گئی. روس سے جو آبدوز انڈیا نے لی ہے وہ آئی این ایس چکرا ہے. چکرا جی. لیکن اس کا فائدہ
इंडिया को ये हुआ वो तो एयर क्राफ्ट कैरियर है ना, चक्रा। नहीं, वो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है जिसका ईंधन न्यूक्लियर है, लेकिन उस पे जो हथियार हैं वो न्यूक्लियर नहीं है। अच्छा, नहीं, हाँ, लेकिन उसका फायदा इंडिया को क्या हुआ कि इससे पहले जो इंडिया के नेवी के ऑफिसर्स थे उनको किसी किस्म का तकनीकी तजर्बा नहीं था कि एक एटमी आबदोज को किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है, उसके अंदर पेचीदगियाँ क्या हैं, आपके मुल्क का जो नेवल बेसिस का स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। तो उस आबदोज को ऑपरेट करके, जो कि उन्होंने लीज पे ली थी रूस से, इंडिया को मदद हासिल हुई कि वो अपनी INS अरिहंत डेवलप कर सके, और जिसका जो रिएक्टर है वो उसी डिजाइन पे है, रिवर्स टेक्नोलॉजी में। जी बिल्कुल, इसका जो रिएक्टर है वो उसी डिजाइन पे है जो रूस से ली गई INS चक्रा वाला था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इनकी सिर्फ INS अरिहंत पहली सबमरीन है, इसके अलावा 5 मजीद एटमी सबमरीन जो कि एटमी हथियार कैरी कर सकेंगी, इंडिया का प्लान है 2022 तक वो प्रोड्यूस करे। इसके अलावा जो मैं दूसरी सबमरीन की बात कर रहा था, न्यूक्लियर अटैक, जिसका ईंधन न्यूक्लियर है लेकिन हथियार न्यूक्लियर नहीं है, 2015 में भारतीय काबीना की जो कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसने एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया 12 अरब डॉलर्स का, जिसके तहत वो 6 नई न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाएगा। तो ये एक बड़ी वो चक्रा टाइप। जी बिल्कुल, ये एक दिलचस्प बात है कि भारत जैसा मुल्क जहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है, और मगर शायद वो ताकत के नशे में इस कदर चूर है कि वो अपना असले। वो वजह तो एक साइकोलॉजिकल है कि 1000 साल तक वो गुलाम रहा जी, एक फैक्टर, और वो उसको अब वो दुनिया के अंदर वो चाहता है कि वो ताकत मानी जाए, और अशोका के ज़माने की ताकत हो कि इंडोनेशिया भी उनके कंट्रोल में हो, मलाइशिया भी उनके हो, अफ़गानिस्तान भी हो, ईरान भी हो, सारा इलाका जो है वो उसके उनके कंट्रोल के अंदर आए तो फिर वो बढ़े। और मेरे ख्याल में ठीक जा रहा है। अभी जैसे कि आपने देखा कि यूएई वालों ने कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उनके यहाँ किया है, जी बिल्कुल, खौफ की वजह से किया है ना। ये जैसे अभी डॉक्टर जफर नवाज जसपाल जो बात कह रहे थे, वो कह रहे थे कि हम कर रहे हैं, लेकिन उसका असर ये होता है कि जब आप ताकतवर हो जाते हैं तो बहुत से मुल्क जो हैं आपसे डर कर आपसे दोस्ती करते हैं, जी बिल्कुल, और आप यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं, आपको सेफ समझते हैं। जी फरमाएं। जी बिल्कुल, जो जिस गुलामी का आप जिक्र कर रहे थे, या जो उनके ग्रैंड डिज़ाइन हैं अशोका वाले के, हम हिंदुत्व वाले, वो बिल्कुल उनकी जो स्ट्रेटेजिक माइंडसेट है उनकी लीडरशिप का उसके अंदर मौजूद है। बट मैं उस पॉइंट की तरफ वापस आना चाहूँगा जो मैंने कहा कि इसको मौजूदा जो ग्लोबल या आलमी सियासी सूरत हाल है उसके तनाज़र में देखना ज़रूरी है। अमेरिका को इस टाइम जो सियासी और ताकत के तवाज़न में चैलेंजेस दरपेश है वो चाइना से हैं, और उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका इस खित्ते के अंदर भारत के जो रोल है उसको सपोर्ट कर रहा है। और आपकी मैं तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहूँगा कि अमेरिका और भारत ने एक लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट हाल ही में दो की है, एक लॉजिस्टिक एक कम्युनिकेशन, दो एग्जैक्टली दोनों। तो वो बेसिकली जो नेवी के अंदर जो बहरी जहाज़ हैं, जो सबमरीन्स हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, तो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दोनों मुल्क कोऑपरेट करेंगे। हाँ, लेकिन आप उसमें अगर उसको गौर से पढ़ें उस मायदे को, उन्होंने अपना इंटरफेस लगा दिया है उसके अंदर, और उस सारी उसको जो इनकी जो कश्तियाँ हैं या इनकी जो जहाज़ हैं उनको अपने कंट्रोल में ले लिया है। अब अगर आप उस इंटरफेस को देखें, क्योंकि मैं टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर के उस पर हूँ, तो मुझे पता है कि इसके क्या मानी है। इंटरफेस जब आप ले लेते हैं तो ऑलमोस्ट कमांड एंड कंट्रोल आपके पास कदरे आ जाता है, ये नहीं आता फुल आता है, लेकिन कदरे आपके पास कमांड एंड कंट्रोल भी आ जाता है। आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं ना उनसे कि हम दोनों मिलके काम करेंगे। इंटरफेस में उन्होंने जो लगाया है उसके जहाज़ों पर लगाएंगे, इसके तहत अभी तो नहीं लगाएंगे, तो उससे तो ये एक सबऑर्डिनेट जहाज बन जाएगा। जी जी जी, वजह फरमाया आपने। अमेरिका इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज में सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को, उसका मकसद यही है कि कंबाइंड ऑपरेशंस वो इस खिते के अंदर कर सकें। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अमेरिका का जो अज़्म है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को ख़तरे में डालना है, मगर जो उनका मकसद है वो बुनियादी तौर पे इंडिया को इस स्टेट में लेके आना है जहाँ पे वो चाइना को चैलेंज कर सके। नहीं तो फिर पाकिस्तान को तो चैलेंज हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली। जी बिल्कुल, जी वजह फरमाया आपने। इनडायरेक्टली पाकिस्तान की सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट हो जाती है, बिकॉज अगर इंडिया ये सारे जहाज डेवलप करता है तो इंडिया इस पोजीशन में आ जाएगा। अच्छा, एक किताब एक आई है, अगर आपने पढ़ा हो। अच्छा, मैं आपसे पहले आप कुछ कहना चाहते हैं, फिर बाद में बात कर लेंगे। सबसे पहले ये इस बात पे रोशनी डालना चाहता हूँ कि इस वक्त अभी जो मौजूदा अहमद अली खान साहब अहमद खान साहब फरमा रहे हैं जी, इंडिया का जो बजट पेश किया गया है अवाम के लिए ज़रूरी है समझना कि 10% जो है दिफाई बजट में जो उसकी इंक्रीमेंट की गई है उसको बढ़ाया गया 10%, और हर साल इंडिया के दिफाई बजट में
اس کے اندر انکریمنٹ ہو رہی ہے 10%، کبھی 12%. اب جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں لگی کہ انڈیا نے کہا جی میں یہ جہاز بنا لوں گا، میں یہ ٹیکنالوجی اچیو کر لوں گا. انہوں نے کہا جی ہم جو ہے یہ بحری آبدوزوں کی کہانی آپ نے ان سے سنی، بحری جو طاقت کی کہانی آپ نے ان سے سنی، لیکن ان کا پروگرام 1980 سے چلا اور اب جا کے اچیو ہوا. یعنی کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ ہارڈ ویئر کی بات کرتے ہیں، جب بھی کسی ٹیکنالوجی کو اچیو کرنے کی بات کرتے ہیں، تو وہ کئی دفعہ اس میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور اتنا دفاعی بجٹ بڑھانے کے باوجود بھی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بھائی جو کچھ بھی ہو، لیکن میں نے اینڈ ویلیو تو یہ ہے کہ وہ برداشت بھی کر گئے، انہوں نے بنا بھی لیا. جی ابھی ان کو بہت سارا مٹیریل ریکوائرڈ ہے. اور انڈیا کی ناکامی جو ہے یہ بڑی ضروری ہے مینشن کرنی. بہت ساری ٹیکنالوجی اچیو کرنے میں انڈیا بہت سارا ابھی تیجاز ان کے ہوائی جہاز میں جو ان کو بنانے کا پروگرام تھا، ان کے آرمی چیف نے، جو ایئر چیف، انہوں نے کہا جی ہم نہیں بنا سکتے. تو انہوں نے کہا جی اب جو ہے نا امریکن کمپنیز کا سہارا لیا جائے. تو یہ ان کی دفاعی جو کام، امریکہ تو بیسک پلان یہی ہے کہ انڈیا کو کچھ دے تو ضرور دیں گے، ان کو چودھری بنائیں یا جو کچھ بھی کریں، لیکن مال بھی کھینچیں. جی جی ان کا تو بنیادی مقصد یہ ہے. مارکیٹ ہے نا ان کی. اچھا اب معاملہ نہیں، مارکیٹ پھر رشیا تو دینا نہیں چاہتا نا، تو تسل تو رشیا کی امریکہ کی بھی دیا ہوگی. ایک کتاب آئی ہے جس کا نام ہے ڈریگن ایٹ دی ڈور. جی وہ میں نے ابھی خریدی ہے، اگرچہ میں نے اس کو پڑھ پہلے ہی دیا تھا اس کا اقتباس. اور وہ دو آتھر ہیں، غزالہ وہاب اور ایک ہندو ہے، مجھے اس کا نام یاد نہیں. وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کچھ بھی صورتحال ہے، اس صورتحال کے اندر پاکستان ایک ملٹری طاقت بن کے ابھرا ہے اور انڈیا ایک ملٹری فورس بن کے ابھرا ہے. ملٹری طاقت وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ اپنی ملٹری فورس کو اپنی مرضی کے مطابق صحیح جگہ پر استعمال کر لے. اور ملٹری فورس کا مطلب یہ انہوں نے تعریف اس کی یہ کی ہے کہ آپ کے پاس سامان بہت ہو لیکن آپ استعمال کے قابل نہ ہو. میننگ دیٹ بائی کہ آپ کے پاس جو آپ کی جو ملٹری طاقت ہے، اور اس نے کہا کہ کپلڈ ود چائنا پاکستان ہیز بیکم دی ملٹری پاور. جی اب فرمائیں. مطلب اگر یہ اس سے بحث سے باہر ہے تو ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ انڈیا کا ایٹمی پروگرام اور پاکستان کو کیسے متاثر کرتا ہے. یہ آپ اس پہ چھوٹی بات کر لیں، پھر ان کے پاس چلتے ہیں. جی میں بیسیکلی انڈیا کا ایٹمی پروگرام جو ہے اس میں بہت سارے جو اس کے عزائم ہیں وہ پاکستان سے منسلک ہیں. ہمیشہ انہوں نے پاکستان کو ٹارگٹ کیا ہے. حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ ہمارا رائیولری ہے، لیکن چائنا انڈیا کی رائیولری جو ہے وہ اتنی جس طرح وہ بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں اس طرح نہیں ہے. پاکستان سے ان کی ایک جو ہے نا پرانی دشمنی جس کو ہم سمجھتے ہیں ایک ایڈورسرل ریلیشن شپ ہے. یعنی کہ عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انڈیا کے عزائم پاکستان کے لیے ناپاک ہی نہیں، جو ہے وہ کھلے ڈلے بھی ہیں. یعنی کہ انڈیا اوپنلی پاکستان کے اندر دہشت گردی کی بھی بات کرتا ہے. اور ان کے وہ تو ہائبرڈ وار لڑ رہا ہے نا ہمارے سے. اور ان کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس میں بہت سارے جو اب میں ایک بک میں پڑھا تھا کہ اگر انڈیا نے 20 ٹارگٹ لوکیٹ کیے ہیں نا نیوکلیر ویپن کے لیے، تو اس میں 11 سے 15 ٹارگٹ پاکستان کے اندر لوکیٹ کیے ہیں کہ اگر ہماری جنگ ہو جاتی ہے. میں ایک بک پڑھا تھا وی کے کھنہ کی جس میں اس نے کہا 17 ٹارگٹ لوکیٹ کیے ہیں، جس میں 8 سے 9 ٹارگٹ پاکستان کے اندر لوکیٹ کیے کہ فلاں فلاں جو ہے شہر کو ہم ٹارگٹ. اچھا جی آپ فرمائیں کہ اب عالمی برادری جب یہ بات ہو رہی ہے کہ انڈیا کا جو یہ عام ہے، ایک تو دیکھیں نا ان کے یہاں پر کاسٹ سسٹم ہے، ان کے ہاں پر کوئی انسانیت نہیں ہے، کوئی جس انداز سے وہ حیوان کی طرح سے ان سے بیہیو کرتے ہیں دلتوں سے اور شودر سے. وہ ملک اگر اتنا طاقتور ہو جاتا ہے تو وہ عالمی برادری اس کو نہیں دیکھ رہی کہ کس طرح سے اس کا انڈیا ڈیولپ کر رہا ہے اپنی مائٹ کو، اور اس جو بحری پروگرام پاکستان کا